انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے. اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے تاکہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پائے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے، الحقنا بہم ذریتہم. کیونکہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو کسی بھی خوشی کے مقام پر. لیکن یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اولاد کو لازمی فائدہ ملتا ہے. پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول، بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں خود نیک بن جائیں. بچے آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور آپ کی نیکی کے اثرات ان تک پہنچیں گے. تو جب بچے ستائیں، جب بچے پریشان کریں، نیک راستے پر نہ آئے تو دیکھیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی غلط کام نہیں کیے، ان پہ توبہ کریں. یا پھر یہ کہ آج میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کی کر رہی ہوں. کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کا نافرمان کر دیتا ہے. اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، خوشحال انسان کو، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے، یعنی میں ذرا سست پڑ جاتا ہوں، نفل چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے. یعنی اگر میں نے عبادت میں کوتاہی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال میرے بچوں پر بھی پڑے. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں زیادہ کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی مجھے تمہاری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا. میں اپنی عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو قبول کر کے کل تجھے بھی نیک بنائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی خاطر میں خود نیک بن جاؤں. آج آپ دیکھیں بہت سی مائیں اپنے بچوں کی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پریشان